ہمارے ایک مشہور ایک نجومی آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو کہنے لگا جی ہاتھ دکھا، تیری 2 شادیاں نہیں، تیری ہک ہے، تیری کوئی نہیں تھی ہونی۔ وہ شادیوں کی پیشن گوئیاں دیکھ رہا ہے لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر۔ ایک بزرگ بابا بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک نوجوان تھے، اس نے اس کو آنکھ مار کے کہا سمجھ گیا؟ انہوں نے کہا جی سمجھ گیا۔ جوتی اتار کے نوجوان نے ہاتھ میں رکھ لی اور بابا اس نجومی کے آگے، اس نے کہا یہ بتائیں ابھی کیا ہوگا؟ اس نے کہا ابھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کہا نہیں تھوڑے ٹائم بعد کیا ہوگا؟ کہا ہوائیں چلیں گی، بہترین موسم ہوگا، ہاں لولی ویدر، بہترین اچھا ماحول ہوگا۔ تو اس نے نوجوان کو اشارہ کیا، اس نے جوتی اٹھا کے دے ماری اس کے چہرے پہ اور ایسا رگڑا 3-4 منٹ اس کو مٹی اور وہ بھاگ گیا۔ تو نے کہا تجھے خود نہیں پتا 2 منٹ بعد ہم تیرا حشر نشر کیا کرنے لگے اور تو انہوں کو ڈسنا بیٹھے تھے 9 سال بعد کے تھے سی 1 سال بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حیثیت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو چیلنج کرنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا فقدرا، رب نے تمہیں تقدیر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت کو لکھ دیا ہے۔ تو جو میرے رب نے میری قسمت لکھی ہے وہ میرا خالق ہے، میری نیڈ، میری ضرورت، میری حاجت، میری تمنا جانتا ہے، لہٰذا میری تقدیر رب بری نہیں لکھے گا۔ اعتماد کر لو نا اللہ کو، اعتبار کر لو۔ ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے بندہ انجیکشن لگا دیتا ہے، ہو سکتا ہے زہر بھر کے اندر ڈالے میں مر جاؤں، ہم نے تو کبھی اس کی اجزائے ترکیبیہ چیک نہیں کی ہے، ہاں جی اس انجیکشن میں کیا ہے، ہو سکتا ہے زہر ہو، لیکن ہم نے اس کی قابلیت پر اعتبار کیا ہے۔ یار یہ 10 سال میڈیکل کو پڑھنے والا اتنا قابل ہے، جو میرا اللہ خالق ہے اس کی مجھے قابلیت پہ کوئی اعتماد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دوں، اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ فرمایا فقدر، رب نے تمہاری تقدیر لکھ دی ہے، لہذا اس پر راضی رہو، اسی پہ خیر ہوگی۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ ایک پیارا جملہ فرماتے، کہتے کبھی کوئی نقصان ہو جائے نا، یا کوئی غلطی ہو جائے، یا کوئی خطا ہو جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، کہتے خیر اسی میں خیر ہوگی۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آج لوگ تھے پہ اسی میں خیر ہوگی، اور خدا کے بندے آپ سمجھو یہ ان فیوچر کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ہو سکتے اس میں خیر ہو، اور یقین مانے کئی خیریں ایسی ہوتی ہیں یقیناً بعض چیزیں جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اس کو بندہ اپنے لیے برا نہ سمجھے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں بس جو تو ہو گیا بس اس پہ کر لیں، کسی چیز کے معاملات کا انتظار نہ کریں۔ رات کی بات ہے، میں لاہور سے بالکل موٹر وے انٹرچینج پہ ٹھہرا تھا، یہ رات کو 11 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں بہت اچھے ہیں، انہوں نے آنا تھا، ان سے کوئی بات کرنی تھی، وہ نہیں آئے، تھوڑے لیٹ ہوئے، میں نے کہا ان کو کہنا جا اب تیری مرضی، میں جا رہا ہوں پھر ملیں گے۔ میں موٹر وے چڑھ کے آ گیا، موٹر وے اتنی شدید دھند تھی رات M2 پہ کہ سمجھ آ جاتا ہے بندے کو، اگر ہمارے پاس فوگ لائٹس نہ ہوتی تو شاید ہم چل نہ سکتے۔ ہم موٹر وے اترے ہیں، 10 منٹ میں موٹر وے بند ہو گئی ہے۔ اگر میں اس 10 منٹ میں اس کا انتظار کرتا پھرتا تو میں نے آج صبح یہاں نہیں پہنچ سکنا تھا، کیونکہ موٹر وے کلوز ہو جاتی ہے اس دھند کی وجہ سے۔ تو اسے تو کہتے ہیں وہ نہیں ملا، پریشانی ہوئی، لیکن اسی میں خیر ہے، تو خیر تو بعد میں سمجھ آئے، تو خیر ان فیوچر ہے نا۔ یہ میں صرف اپنی مثال دے رہا ہوں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو دن میں 20 مثالیں ایسی نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے بہتر لکھا ہوتا ہے۔ فرمایا فقدر، تمہاری تقدیر لکھ دی گئی، اور تقدیر لکھی اور تمہیں رب کریم نے کہاں رکھا؟ ماں کے اس پیٹ میں رکھا، فی ظلمات ثلاث، جس میں اوپر پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، پھر رحم کے اندر بھی ہو، پھر تمہارے اوپر جھلی بھی آئی ہوئی ہے، ان تمام اندھیروں میں 1000 مرتبہ بھی چیخو تمہاری چیخ باہر نہیں آئے گی۔ رو پیٹے کو بندہ جو مرضی آئے کرے، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب کریم نے تمہیں رکھا ہے۔ اور اگر تم وہاں رہتے تو تمہیں موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اب فرماتے ثم السبیل یسرا، میں نے تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا۔